آج جو ہے ایک مسئلہ یہ بھی بڑا معاشرے میں پریشان کن ہے کہ مال کی ہوس اور دولت کی ہوس اس حد تک ہے کہ بندہ جو جائز طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کے ناجائز طریقے پہ جا رہا، اور پھر وہ معاملہ کورٹ کچہریوں تک جاتا ہے۔ کتنی اراضی، کتنی زمینوں کے میٹر ہیں جو کورٹ کچہریوں میں پینڈنگ ہیں، اور ان پر لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ضائع ہو چکا ہے وکلاء پر، ایڈوکیٹ حضرات پر۔ اس میں اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں، شرعی اعتبار سے، تو بڑی سخت وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی بالشت برابر زمین، یعنی ایک بالشت، یعنی صرف ایک بالشت زمین بھی اگر کوئی کسی کی ناجائز طریقے سے ہتھیاتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ چنانچہ محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری المتوفہ 256 ہجری اور امام مسلم المتوفہ 261 ہجری، یہ دونوں حضرات اس حدیث شریف کو لے کر کے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث شریف متفق علیہ، یعنی دونوں جو حدیث شریف دونوں میں آتی ہے، بخاری اور مسلم میں متفق علیہ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ حدیث شریف متعدد کتب کے اندر موجود ہے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی کسی کی زمین ناحق بالشت بھر، یعنی صرف ایک بالشت دبا لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں 7 زمینوں کو توق بنا کر کے ڈال دے گا۔ آپ ذرا تصور کریں حضور کے فرمان کے بارے میں، حضور کے ارشاد پاک کے بارے میں، اگر امت مسلمہ اس فرمان کی سنگینی اور اس فرمان کی باریکی کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آج ایک بالشت نہیں، مطلب پورے پلاٹ، کئی بیگہ اراضی لوگ طاقت کے بل پر کمزوروں کی غصب کر لیتے ہیں، کمزوروں کی چھین لیتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا کتنا سخت وبال ہے۔ یہ سب دنیا ہی میں تو رہ جائے گا، آپ کو مرنا تو بہرحال ہے، اپنے ساتھ تو آپ لے کر کے نہیں جائیں گے۔ جائز طریقے سے آپ خوب کمائیں، مگر یہ دماغ میں رکھنا ہوگا ہمیں کہ ہمیں طریقہ سیدنا عثمان غنی کا اپنانا ہے یا پھر فرعون اور قارون کا اپنانا ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر چلیں گے۔ اللہ نے ان کو غنی بنایا، بہت امیر بنایا، بہت دولت مند بنایا، اور انہوں نے اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کیا، جائز طریقے سے کمایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، یہ تو ان کی نہج پر ہمیں چلنا ہے، یعنی شریعت پر ہمیں چلنا ہے، خوب کمانا بھی ہے، تجارت بھی کرنا ہے، راہ خدا میں خرچ بھی کرنا ہے، اور خبردار کبھی بھی کسی کی ایک بالشت بھر بھی زمین ہم اس پہ قبضہ کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنا سخت گناہ ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی، بخاری اور مسلم شریف دونوں سے یہ حدیث شریف ہے کہ ایک بالش زمین دبانے پہ اتنی سخت وعید آئی ہے۔ لہٰذا آپ اگر طاقت کے بل پر یا اپنے تعلقات کے بل پر، پولیٹیکل پاور کے بل پر اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ اس کا انجام خود دیکھیے گا، مرنے کے بعد یہاں نہیں دیکھیں گے تو وہاں دیکھیں گے۔ ویسے ہوتا یہ ہے کہ ظالموں کا انجام دنیا میں بھی دنیا دیکھ لیتی ہے، اور اگر دنیا میں نہ دیکھے تو بہرحال آخرت میں تو اسے دیکھنا پڑے گا۔